الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی کوئی بھی گھڑی ضائع نہ کریں، بلکہ ان تمام مبارک اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں۔ رمضان المبارک کے عظیم اعمال میں سے ایک عظیم عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ دعا بہت ہی عظیم ایک عمل ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے دعا کی بہت بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، کہ دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور عبادت کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ کو مانگنا ہی عبادت کہلاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر دعا کرنا اس کی اہمیت ہے، چونکہ رمضان ہی شہر الدعا ہے، اللہ سے مانگنے والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک میں اللہ کی طرف متوجہ ہمیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ 186 آیت، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کریں، مجھ سے مانگیں تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لیکن انہیں چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں، میری اطاعت کریں، میرے احکامات کو اس کے اوپر عمل کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر یقین رکھیں، میرے اوپر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بہت عظیم آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن بشرطے کہ وہ بھی میرے بات ماننے والا ہو، میرے اوپر یقین کرنے والا ہو۔ تو یہ دو شرطیں اگر پائی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اللہ پر یقین ہو، اور اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ علماء کرام فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں 186 نمبر آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ سے پہلے بھی روزے کے مسائل اور روزے کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے بعد بھی روزے کے مسائل بیان ہوا ہے، یعنی یہ آیت مبارکہ رمضان المبارک کے مسائل کے درمیان میں ہے۔ تو اسی سے علماء کرام نے یہ اہم مسئلہ استنباط کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کا یہ بتانا مقصد ہے کہ دعا اس کی رمضان میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ دعا زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کے اعمال میں سے ایک اہم اور ایک بہترین اور ایک افضل ترین عمل کیا ہے؟ دعا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اور ہمیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف انداز میں روزہ دار کے دعا کے حوالے سے مختلف روایتیں منقول ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جامع الترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث ثابت حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا الصائم، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو روزہ دار کی دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ایک روایت میں اس کا لفظ اس طرح آیا ہے
ودعوت الصائم حین یفطر، افطار کرتے وقت کی جو دعا ہے، افطار کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسی معنی میں اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے 2-3 طریق سے مروی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں اور بھی مختلف کتابوں میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ، روزہ دار کے لیے اس کے افطار کے موقع پر ایک مقبول دعا ہوتی ہے، ایک ایسی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے۔ اگر روزہ دار کو توفیق ہو کہ وہ افطار کے موقع پر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو یہ افطار کے موقع پر خاص طور پر یہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو روزہ رکھنے والے جو مسلمان مرد عورتیں اپنے گھروں میں دسترخوان بچھاتے ہیں اور دسترخوان کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، اور ہم ایک تو دسترخوان میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے لانے میں اس میں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے گپ شپ میں عام باتوں میں ہم اس عظیم اور اس بہت ہی اہم ترین وقت کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کے اندر کہ اس وقت میں کہ اس آخری ٹائم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، عام گپ شپ میں اس وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، ہر ایک کو مانگنا چاہیے۔ اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے روایت کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ آیا ہے کہ حضرت عبداللہ جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے افطار کے موقع پر، وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر دعا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی بٹھا کر دعا کرتے تھے۔ یہ مسند ابی داؤد الطیالسی میں صحیح حسن سند کے ساتھ یہ اثر اور حدیث دونوں موجود ہیں۔ یعنی اس میں دعا کرنی چاہیے، اہمیت، یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ اس موقع پر اگر کوئی دعا کی توفیق اگر کسی کو اللہ دے تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر اس بندے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے رضا کے لیے اس نے روزے کا اہتمام کیا، روزہ رکھا، اب آخری ٹائم پہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو وہ مانگے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ حَتَّى يُفْطِرْ، افطار کرنے تک کا وقت ہے پورا، جو روزے کی حالت میں جو دعا کرے گا وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ہمیں روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، خاص طور پر افطاری کے موقع پر بھی ہمیں اس موقع کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اس موقع کو ضائع نہ کریں، اور اس کے دعا کے آداب کو خیال رکھیں۔ دعا میں کوئی کسی کے خلاف بد دعا نہ کرے، قطع رحمی کی بد دعا نہ کرے، کوئی گناہ کی دعا نہ کرے، اور اسی طرح کوئی یعنی غلط کام کے لیے دعا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں دنیا آخرت کی خیر اور بلائی کے بارے میں خود اپنے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور یعنی مرحومین کے لیے جو فوت شدگان کے لیے دعا کریں، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ یہ ایک بہت ہی عظیم جو ہے نا یہ ایک وقت ہے، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کے کلمات ہو اور درود شریف ہو، اور اس کے بعد آپ اپنی زبان میں دعا کریں۔ ویسے جوامع الکلم جو ثابت جو دعائیں ہیں جس میں دنیا آخرت کی خیر و بلائی کی جو دعائیں ہیں وہ چن کے یاد کر کے اور اس طرح کے دعا کرے، جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی ساری نیکیاں اور بلائیاں اللہ نصیب فرمائیں، اور سب تمام قسم کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ساری نعمتیں اور ساری نیکیاں اور خیر اور بلائی ہمیں نصیب فرمائیں، اور جہنم کے آگ سے ہمیں بچائیں۔ اس طرح کے عظیم دعائیں کرنی چاہیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، سب کے لیے دنیا آخرت کے خیر و بلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اس عظیم لمحات کو بہت ہی زیادہ مبارک کرنے کی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی اور خاص طور پر زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔